امام کے پیچھے جب امام سورۃ الفاتحہ پڑھے تو مقتدیوں کا آمین کہنا، اور آمین کہنے کی سنت کیا ہے؟ صحابہ کا طریقہ اس میں کیا ہے کہ آمین آواز سے کہی جائے، بیمار کی آواز بھی نہ ہو اور چیخ پکار کرنے والے کی بھی آواز نہ ہو، آمین آواز سے کہی جائے۔ بعض اوقات آمین کم ہوتے ہوتے ایک دم آمین خود بیمار ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری اپنی مساجد میں جہاں اجازت ہے آمین بول سکتے، ورنہ بہت ساری مساجد میں کیا ہوتا ہے، نماز کے بعد امام صاحب پلٹ کے دیکھتے کون بولا وہ آمین، لاؤ اس کو ادھر۔ لیکن ایسی مساجد میں آدمی بہرحال اتنا شور آدمی نہ کرے، آدمی آہستہ سے بول دے، سنت ادا ہو جائے، یعنی آواز سے آمین کہے لیکن ایسی آواز میں کہے کہ سنت ادا ہو جائے، بہت زیادہ زور سے نہیں۔ لیکن جہاں پر آدمی آمین بول سکتا ہے وہاں بیمار آمین نہیں بولنا چاہیے، مضبوط آمین بولنا چاہیے، کیونکہ صحابہ جب آمین بولتے تھے مسجد حرام میں تو اس وقت میں کیا ہوتا تھا، مسجد اس سے گونج جاتی تھی، مسجد میں گونج پیدا ہوتی تھی، لہذا آمین آواز سے ہونا چاہیے، مسجد میں گونج پیدا ہو لیکن چیخیں نہیں، پوری طاقت سے پورا گلا پھاڑ کے کہ اگلی آمین کے لیے پاور ہی نہیں ہے، اگلی آمین تک گلا بیٹھ گیا، ایسا بھی نہیں ہو۔ آمین بولیں، قوت سے بولیں اور ادب کے ساتھ، وہ دعا ہے، اس کو دعا کے انداز میں ہی زور سے بولیں، یہ نہیں کہ اس میں بالکل اللہ کا ادب بھی ملحوظ نہ رہے، مسجد کا ادب بھی نہ رہے اور نماز کا ادب بھی خشوع خضوع کے خلاف ہو، ایسا بھی آمین نہیں ہونا چاہیے۔ تو آدمی سوچ کے دیکھے کہ کیسے آمین اچھی آمین ہوتی ہے، آپ حرم میں سنیں آپ کو آمین سنائی دے گی، دیکھیے وہاں لوگ چیختے چلاتے بھی نہیں ہیں اور بیماری کے ساتھ بھی آمین نہیں بولتے، برابر آمین وہاں پہ گونج جاتی ہے۔ تو آدمی آمین بولے اور آواز سے بولنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ معلوم ہوا کہ امام زور سے آمین بولتا ہے تبھی تو معلوم پڑے گا آمین بول رہا ہے۔ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق اور مطابق ہو جائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے، امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کی موافقت کیا ہے؟ علماء نے بات کہی کہ فرشتوں کی موافقت یہ ہے کہ فرشتے امام کے بعد ہی آمین بولتے ہیں، امام سے پہلے آمین نہیں بولتے ہیں، امام کے آمین شروع کرنے کے بعد بولتے ہیں۔ یہ نہیں کہ امام ضالین بول دیا یا آمین بول دیا، امام سے پہلے آمین نہیں بولنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ امام ضالین میں ہوتا ہے یا آمین میں ہوتے ہیں، ابھی تک دعا بھی نہیں مانگا، پہلے سے ایڈوانس میں آمین بول رہا ہے۔ تو امام کی ضالین ہونے سے پہلے آمین کہنا غلط ہے، اس کو یاد رکھیے۔ ضالین پورا ہو جائے اس کے بعد آمین آئے گا۔ آپ خود بول کے بتاؤ ضالین کے ساتھ آمین ہوتا تو اکیلے بھی تو ویسے ہی کرنا ہے، تو امام کے پیچھے بھی ویسے ہی کرنا ہے، ضالین ہو جائے اس کے بعد آمین ہونا چاہیے۔ تو فرشتے کب بولتے ہیں؟ اس کا ضالین ہونے کے بعد، اس کی آمین کے بعد، نہ یہ کہ اس سے پہلے۔ زیادہ سے زیادہ علماء نے کہا ہے کہ اس سے یہ بھی نکل سکتا ہے کہ امام آمین کہہ رہا آپ اس کے ساتھ میں آمین کہیں، کہ امام کے کہنے پر آپ نے آمین کہی، اس سے پہلے نہیں کہی۔ اس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ ایک اور نقطہ اس میں آگے میں آ رہا ہوں اس کے اوپر، ایک اور حدیث جس کو امام احمد، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، اس کے الفاظ ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اسی کی بعض اوقات کٹ حجتی سے لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھو یہ مسجد میں امام زور سے آمین بولتا نہیں بولتا نا، اب تم مت بولو، کیونکہ حدیث میں کیا ہے، امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ وہ یہ نہیں لیتے کہ امام نے آمین بولنا چاہیے، وہ کیا لیتے ہیں، امام نے نہیں بولا تو تم نے بھی نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں کیا، امام بولے تو تم بولو۔ اس کو کہتے ہیں فقہ الحدیث، یعنی حدیث میں آ رہا ہے امام کہے تو تم کہو، یہ نہیں کہا جا رہا کہ امام نہیں کہے تو تم مت کہو، کیونکہ حدیث آگے کی جو میں ذکر کر رہا ہوں اس میں سنیے، آپ فرماتے ہیں جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین،
امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ امام نے تو بولنا ہی بولنا ہے. تم نے کب بولنا ہے؟ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین امام کہے، کیونکہ وہ اس کی دعا ہے، اس دعا پر وہ بھی آمین کہہ رہا ہے، تم بھی آمین کہو گے. تو فإن الملائکۃ تقول آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرشتے آمین کہتے ہیں، یعنی اس کے بعد فرشتے آمین کہتے ہیں، اس سے پہلے نہیں. اور والامام یقول آمین، اور امام بھی کہتا ہے آمین، امام بھی کہتا ہے آمین. فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس کو امام احمد ابن خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کیا، اور صحیح ابن خزیمہ میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو آمین کہنے پر بھی فرشتے بھی کیا کہتے ہیں؟ امام کی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر فرشتے آمین کہتے ہیں کہ یہ بندے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، تو اس پر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ آمین. اے اللہ ایسے کر ان کو ہدایت پر قائم رکھ. فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں جب وہ آمین کہتے ہیں. یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ فرشتے آمین کہتے ہیں، سننے آتی. تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی ویسی آمین کہو جیسے فرشتے آمین کہتے ہیں. وہ سننے نہیں آتی، تمہاری بھی سننے نہیں آنا چاہیے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے کہ فرشتوں کی آمین سننے نہیں آتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آہستہ آمین کہتے ہیں. وہ چلا کے بھی کہیں تو ہم کو سننے آئے گا؟ نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غیب میں ہے. آگے میں آنے والا ہوں اس کے اوپر بھی کہ وہ چلائے تو بھی سننے آتا نہیں.